بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم آگے چلتے ہیں اور ایکچولی آئی واز ناٹ ان اے موڈ ٹو ریکارڈ دس ریورسنگ انٹری. لیکن جب میں نے فائنل اکاؤنٹ جب میں بنا کر رہا تھا ابھی اور مزید ظاہر ہے وہ تو فائنل اکاؤنٹ تو بنتے رہیں گے، اور پھر جو ہے آپ کا سوالات کو دیکھا تو وہاں پہ جو ہے ریورسنگ انٹری کا جو کانسیپٹ جو ہے نا کافی زیادہ ہے، اور سوالات بھی جو ہے نا اس کے اوپر آتے ہیں. میرا ارادہ تھا کہ میں بعد میں جو ہے نا کر لوں گا، لیکن بیکاز دس ٹاپک ریلیٹس ٹو ایڈجسٹنگ انٹریز، تو دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو اس کو بیچ میں ریکارڈ کر لوں. بہت چھوٹا سا ٹاپک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں ایک لیکچر میں جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور دوسرے لیکچر میں کچھ ہو سکتا ہے. آئی وڈ ٹرائی ٹو تھوڑا سا اس کو ہم بڑا کر لیں گے لیکچر کو اور اس کو ختم کر دیں گے. ریورسنگ انٹری ایکچولی ہوتی کیا ہے؟ ریورسنگ جو انٹریز ہیں آر میڈ ان بکس آف اکاؤنٹ آن فرسٹ ڈے آف اکاؤنٹنگ پیریڈ. یعنی کہ اکاؤنٹنگ جو پیریڈ ہے آپ کا اسٹارٹ ہو رہا ہے، واٹ ایور اٹ از، 1 جنوری بھی ہو سکتا ہے، 1 جولائی بھی ہو سکتا ہے، 1 اکتوبر بھی ہو سکتا ہے، اینڈ 1 اپریل بھی ہو سکتا ہے، ڈپینڈنگ آن یور نیچر آف بزنس اینڈ ڈپینڈنگ آن دا ایف بی آر اپرووز فار دیٹ. تو پہلے دن کی جو پہلی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، ٹرانزیکشنز ہونا آئی وڈ ناٹ سے، پہلی جو انٹریز ہوتی ہیں وہ جو ہے ریورسنگ انٹریز ہوتی ہیں. اینڈ ریمبر کہ ان ماڈرن یعنی کہ اکاؤنٹنگ جو ہے ایرا ہے، اس کے اندر ریورسنگ انٹریز جو ہے پریکٹیکلی جو ہے میں نے نہیں دیکھی ہے. ظاہر ہے بہت بڑا جو ہے نا پاکستان ہے، آئی کی ناٹ سے کہ ہر جو ہے ادارے میں جو ہے نا یہ نہیں بنائی جاتی، لیکن موسٹلی آئی وڈ سے کہ مور دین 90% جو ہے اداروں میں یہ والی انٹری اب نہیں بنائی جاتی ہے. اور بہت سارے پریکٹیکل لوگوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا ایون. صحیح ہے. اچھا جی، ریورسنگ انٹریز جو ہے نا وہ سال کی پہلی جب ہوگا تو اس وقت بنائی جاتی ہے. کیوں بنائی جاتی ہے؟ یہ اس وجہ سے بنائی جاتی ہے کہ ہم سال کے آخر کا جو ہمارا آخری فائنینشیل جو پیریڈ کا آخری دن ہوتا ہے، یعنی کہ میں 31 دسمبر لیتا ہوں، 31 دسمبر ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، تو اس میں سڈن جو ہے ایڈجسٹمنٹ جو ہے یہ بناتا ہوں فرام ہیئر ٹو ہیئر. ایڈجسٹمنٹ ابھی ہم نے زیادہ نہیں بنائی ہیں، لیکن میں اس کو اب ریکارڈنگ کر رہا ہوں اینڈ شارٹلی یعنی کہ دے ول بی اپلوڈیڈ. لیکن ایڈجسٹمنٹ کا پورے جو ہے آلموسٹ 27 جو ہے لیکچرز ہو چکے ہیں. یو مسٹ سی کہ تمام ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں. تو سال کے آخری دن یہ تمام ایڈجسٹمنٹس بنائی جاتی ہیں جو کہ آپ سے ریلیٹ ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ تمام ہی بنائی جائیں، لیکن جو آپ سے ریلیٹ ہوتی ہیں وہ آپ بناتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے آخری دن جو ہے نا لاسٹ ڈے بناتے ہیں، لاسٹ ڈے یہ ایڈجسٹمنٹ بناتے ہیں. اور فرسٹ ڈے کیا ہوا آپ کا؟ یہ ہوا جنوری، فرسٹ ڈے جنوری. یہ تو ہوا پریویس ایئر اور یہ ہوا نیکسٹ ایئر. تو 1 جنوری جو ہے پہلا جو دن ہوگا جنوری کا، نیکسٹ جو شروع ہوگا، اس کی پہلی جو ہے
جو انٹری ہم ریکارڈ کریں گے وہ تمام جو ہے جو اب تمام ایڈجسٹمنٹ کو ہم ریورس نہیں کرتے ہیں، ریممبر کچھ ایڈجسٹمنٹس کو ہم ریورس کر دیتے ہیں اور کچھ جو ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں وہ انٹیکٹ رہتی ہیں، ان کو ہم نہیں چھیڑتے ہیں، رائٹ. اب وہ کون سی جو ہے ہوتی ہیں، اچھا کون کون سی جو ہے انٹریز ہوتی ہیں، ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں جن کو ہم ریموو کر دیتے ہیں. ابھی ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے کر لیا ہے اور ہم بناتے ہیں اینڈنگ مرچنڈائز کی ایڈجسٹمنٹ بناتے ہیں. ڈپریسیشن ایکسپینس کی ہم ایڈجسٹمنٹ بناتے ہیں، ویل نون. بیڈ ڈیٹس کی کچھ اداروں میں بیڈ ڈیٹس کی انٹری بنائی جاتی ہے. ایکروڈ ایکسپینسز ہوتی ہیں یعنی کہ جو پیبل ہوتے ہیں. ایکروڈ انکم کی بناتے ہیں جو کہ ریسیویبل ہوتے ہیں آپ کے. میں نے پہلے بتایا ہے کہ ایکروڈ جو ہوتا ہے ریسیویبل اینڈ پیبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ پیمنٹس جو کہ انیشلی ریکارڈڈ ہوئی ہیں ایز این ایسٹ، صحیح ہے. اور وہ پیمنٹس انیشلی ریکارڈڈ ہوئی ہیں ایکسپنسز، یعنی کہ بہت اس کو دیکھنا پڑتا ہے ہمیں. یہ مطلب خالی ڈیبٹ کریڈٹ کا سلسلہ نہیں ہے. اور وہ ریسیٹس جو کہ انیشلی ریکارڈ کی گئی ہیں ایز اے لائبلٹی یعنی کہ ان ارن، بہت ہم نے ڈسکس کیا ہے. اور وہ ریسیٹس جو انیشلی ریکارڈ کی گئی ہیں ایز این انکم. تو یہ کتنی ہو گئی؟ 1 2 3 9 ایڈجسٹمنٹ جو ہے آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے، صحیح ہے. تو یہ 9 ایڈجسٹمنٹس میں سے کچھ ایڈجسٹمنٹس کی ہم ریورسنگ انٹری نہیں کرتے ہیں اور کچھ ایکسپنسز کی ریورسنگ انٹری ہم کرتے ہیں، یا کچھ ایڈجسٹمنٹ کی ریورسنگ انٹری ہم کرتے ہیں اور کچھ ایڈجسٹمنٹ کی ریورسنگ انٹری ہم نہیں کرتے ہیں. اب کون کون سے ایڈجسٹمنٹ ہیں، ایڈجسٹنگ انٹریز ہیں جن کی ہم ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، رائٹ. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ کون سے ہمارے پاس جن کو ہمیں ریورس کرنا ضروری ہے. کیا اینڈنگ مرچنڈائز؟ نو. اینڈنگ مرچنڈائز جب وہ نیو ایئر میں گئیں تو وہ تو اوپننگ ہو گئیں، صحیح ہے. اس کی نو ریورسنگ. میں اس کو یہاں پہ آ کے لکھوں، یہ میں نے لکھا، ہاں یہاں ڈیش ڈال کے لکھ لیتا ہوں. نو ریورسنگ انٹری، یعنی اینڈنگ مرچنڈائز کی ریورس انٹری نہیں بنائی جاتی. جو ہم نے ایڈجسٹمنٹ کر دی ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر وہ انٹیکٹ رہے گی. ڈپریسیشن ایکسپینس کی نو ریورسنگ انٹری، کوئی ریورسنگ انٹری نہیں ہوتی ہے. یہاں آگے پروسیڈ کرنے سے پہلے جو ہے میں نیچے کا جو میں نے نیچے لکھا ہے اس کو میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں تاکہ پھر یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. Here there are some entries of جو ابھی ہم بات کر چکے ہیں، یعنی کہ entries of those events، یعنی کہ ان ایونٹس کے بارے میں انٹریز ہیں. ان کون سے ابھی دیکھتے ہیں. ان ایونٹس کے بارے میں انٹریز ہیں یعنی کہ ایڈجسٹنگ انٹریز ہیں جو کہ ابھی ایونٹس ایکچولی ہوئے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ مین پوائنٹ ہے اس کا.
یعنی کہ یہ جو 9 ایڈجسٹمنٹس ہیں ان میں سے کچھ ایڈجسٹمنٹ ایسی ہیں جن کے بارے میں جو کہ ان ایونٹس کے بارے میں ہیں جو کہ ابھی انکرڈ ہی نہیں ہوئے ہیں لیکن ہم نے ریکارڈ کیے ہیں. وہ ریلیٹ تو کر رہے ہیں پریویس اکاؤنٹنگ ایئر کو لیکن ابھی انکرڈ نہیں ہوئے. ریلیٹ ہیں انکرڈ نہیں ہوئے. انکرڈ مطلب لین دین نہیں ہوئی ہے. has actually occurred has no event اس کو no event has actually occurred. کوئی بھی ایونٹ ہوا نہیں ہے ابھی لیکن ایڈجسٹمنٹ فار دوز ایونٹس ہیز بین میڈ. لیکن ایڈجسٹمنٹ ہم نے ان ایونٹس کے لیے کی بنا لی ہے. ہوا نہیں ہے بنا لی ہے ہم نے. اب دیز ایونٹس ول اکر یہ جو ایونٹس ہیں وہ نیکسٹ جو ہے ہمارے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں یعنی کہ نیکسٹ ایئر جو ہے نا وہ انکرڈ ہوں گے. لیکن ہم ان ایونٹس کو پہلے ہی ریکارڈ کر چکے ہیں. موسٹلی جو ہے نا پیبل ایکوریٹ ایکسپینس ایکوریٹ انکم وغیرہ یہ ہم ریکارڈ کر چکے ہیں. انکر ابھی ہوا نہیں ہے. ایونٹس کا مراد یہ ہے پیسہ نہیں دیا گیا ہے صحیح ہے اس سے مراد یہ ہے. آگے جب ہم آئیں گے تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. خالی پیسے سے مراد نہیں ہے لیکن ابھی چونکہ انیشل میں بات کر رہا ہوں تو اس وجہ سے میں اس کو فوکس کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے اور کچھ اور چیزوں کو فوکس نہیں کر رہا میں. اب ریکارڈیڈ ہم نکل لیں پریویس تھرو ایڈجسٹنگ انٹریز کے لیے تو ان کو ایفیکٹ کو ہم ختم کریں گے پہلے دن کی پہلی انٹری ہم بنائیں گے نیکسٹ اکاؤنٹنگ ایئر میں. ان کے ایفیکٹ کو ہم ختم کر دیں گے. لیکن کچھ انٹریز ایسی ہوں گی ایڈجسٹنگ انٹریز جن کو ہم ریورس نہیں کریں گے جن کا ایفیکٹ ہم ختم نہیں کریں گے. ظاہر ہے اگر اینڈنگ مرچنڈائز کا ایفیکٹ ہم نے ختم کر دیا اس کی ریورس کر دی تو ہمارا تو پروفٹ خراب ہو جائے گا رائٹ کیونکہ وہ تو کاسٹ آف گڈ سولڈ میں سے مائنس ہوا ہے ٹوٹل ڈسٹارٹ ہو جائیں گی فگرس. ڈپریسیشن ایکسپینس استعمال ہو چکا ہے ہم نے کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو پروفٹ کے اوپر جو ہے نا ہمارا ہماری جو کاسٹ آف ایسٹ ہے یا ڈبلیو ڈی وی ہے وہ افیکٹ ہو جائے گی. اس کو ہم نہیں چھیڑتے ہیں. بیڈ ڈیٹ سملرلی بیڈ ڈیٹس کی جو ہے نو ریورسنگ انٹری بیڈ ڈیٹس کی بھی کوئی ریورسنگ انٹری نہیں بنے گی. ایکروڈ ایکسپینسز کی یس ریورسنگ انٹری اس کو یہ کر لیں ٹھیک ہے. ایکروڈ انکم کی بھی یس بنے گی ریورسنگ انٹری یعنی کہ ایڈجسٹمنٹ آپ نے بنا لی پریویس ایئر میں اور اب نیکسٹ ایئر آیا نیکسٹ ایئر کا جو اکاؤنٹنگ ایئر شروع ہوا اس کے اندر جو ہے نا ہم نے ریورسنگ انٹری بنانی ہے. تو یس ریورسنگ انٹری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریورسنگ انٹری بنانی ہے. پیمنٹ انیشلی ریکارڈیڈ ایز ایسٹ پیمنٹ ہو گئی ہے اور ایسٹ کے طور پر ریکارڈ ہو گئی ہے. ایڈجسٹنگ انٹریز موسٹ امپورٹنٹ لیکچرس ٹھیک ہے وہ ضرور دیکھیں اور ضرور سمجھیں ورنہ اکاؤنٹنگ آپ نہیں کر سکتے نہیں سمجھ سکتے آپ کی جو ہے یہ کمزور رہے گی ابھی سے ہی. پیمنٹ ہو گئی
اور انیشیلی ریکارڈ ہم نے کیا ایز ایسٹ. اس ایسٹ میں سے کچھ چیزیں جو ہے ایکسپینس ہو گئی ہوں گی. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. تو اس کی ہم نے ایڈجسٹمنٹ بنائی ہوگی. اس ایڈجسٹمنٹ کو ہم نو ریورسنگ انٹری, ٹھیک ہے, وہ جو ایڈجسٹمنٹ ہم نے ایسٹ میں سے یعنی ان یوٹیلائز جو ہے آپ کا ایسٹ مینس ان یوٹیلائز اماؤنٹ ہے, لیکن اس میں سے کچھ اماؤنٹ یوٹیلائز کر لی, وہ ہم نے ایکسپینس میں ڈال دی. ایسٹ کو کم کر دیا, ایکسپینس کو بڑھا دیا. اب یہ ریورسنگ, اس کی ریورسنگ انٹری نہیں بنا دینا. ٹھیک ہے, پیمنٹ انیشلی ریکارڈیڈ ایز ایکسپینس, ہم نے پیمنٹ کی اور اس کو ایکسپینس کے طور پر ریکارڈ کر لیا پورا کا پورا. ٹھیک ہے, ہم نے کہا کہ پوری اماؤنٹ جو ہے نا ہم نے یوٹیلائز کر لی, لیکن اس میں سے کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ ایسٹ کے طور پر تھی, یعنی کہ ابھی یوٹیلائز نہیں ہوئی تھی. اس کی بہترین مثال ہے آپ کی یوٹیلیٹیز. آپ خریدتے ہیں, سپلائز جسے کہتے ہیں, آپ نے سپلائز خریدی اور آپ نے پوری اماؤنٹ جو ہے نا سپلائز ایکسپینس میں ڈال دیا, لیکن سپلائز پوری ختم تو نہیں ہوئی. تو آپ کی کچھ نہ کچھ اماؤنٹ تو باقی پڑی ہوئی ہے نا سپلائز کی. سے 25,000 کی آپ نے سپلائز خریدی تھیں اور ایکسپینس کے اندر ڈیبٹ کر دیا, لیکن ایٹ دا ایئر اینڈ آپ کو پتہ چلا کہ 5,000 روپے کی سپلائز ابھی ہمارے ان ہینڈ پڑی ہوئی ہیں, یعنی کہ یہ جو اماؤنٹ ہے یوٹیلائز نیکسٹ ایئر ہوگا. اب اس کو ہم نے نکال لینا ہے. ہم نے کیا ریکارڈ کریں گے, ایڈجسٹمنٹ دیکھیں گے آگے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہم بنائیں گے, ٹھیک ہے, یہاں بنائیں گے ایڈجسٹمنٹ ایکسپینس کی, اور یہاں بنائیں گے ہم ایکسپینس سے ایسٹ ریکارڈ کریں گے. تو جو ایسٹ ریکارڈ کریں گے اس کی ہم نے ریورسنگ انٹری بنانی ہے. صحیح لکھ رہا ہوں, دیکھ تو لوں میں. اچھا جی, اب ہم یہاں پہ آئے ریسیٹس انیشلی ریکارڈیڈ ایز لائبلٹی. مجھے پارٹی نے پیمنٹ دے دیا ایڈوانس اور میں نے اپنے پاس ریکارڈ کر لیا. میں نے کہا کہ مثال کے طور پہ کمیشن دیا, میں نے اس کو ریکارڈ کر لیا کیا ایز اے لائبلٹی, یعنی ان ارنڈ میں نے کمیشن کیش کو ڈیبٹ کر دیا, ان ارنڈ کمیشن کو میں نے کریڈٹ دے دیا. ٹھیک ہے جی, تو میں نے ایز اے لائبلٹی ریکارڈ کیا ان ارنڈ, لیکن کچھ حصہ جو ہے اس کا ارن ہو گیا. تو آخری ایڈجسٹنگ انٹری میں, تو ایڈجسٹنگ انٹری میں ہم لائبلٹی کو جو ہے کیا کرتے ہیں, کم کر دیتے ہیں اور انکم کو بڑھا دیتے ہیں. لائبلٹی کو جب کم کرتے ہیں تو ان ارنڈ جو پورشن ہوتا ہے لائبلٹی کا اس کو ڈیبٹ کر دیتے ہیں اور انکم کو کریڈٹ دے دیتے ہیں. تو اس چیز کی جو ہے ریورسنگ نہ کر دینا. جگہ چھوٹی ہے تو آر انٹری لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ریورس انٹری. اسی طریقے سے ریسیٹس جو ہے اگر ہم نے ریکارڈ کر لی ایز این انکم, یعنی ہم نے کہا کہ ارنڈ ایز اے انکم کا مطلب ہے کہ ہم نے پہلے ہی ریکارڈ کر لی, کہا کہ یہ بھائی مجھے جتنا بھی ایڈوانس ملا ہے سے کمیشن مجھے ملا ہے ایڈوانس, یہ میں نے ارن کر لیا, لیکن ابھی مکمل طور پہ ارن نہیں ہوا ہے. کچھ اپنا سروسز میں نے نیکسٹ پیریڈ میں, نیکسٹ اکاؤنٹنگ ایئر میں نے دینی ہے, تو وہ ان ارنڈ ہے. تو ان ارنڈ مطلب لائبلٹی ہے, تو انکم کو میں کم کروں گا, انکم کو ڈیبٹ کر دوں گا اور لائبلٹی کو میں انکریز کر دوں گا. ٹھیک ہے, یہ ایڈجسٹنگ انٹری ہم بناتے ہیں. تو اس ایڈجسٹنگ انٹری کو ہم ریورس کرتے ہیں. یس,
ریورسنگ. یہ ایک نظر آ رہا ہے؟ یس. یہ ایک آپ کا خاکہ بن گیا. ٹھیک ہے. تو ان شارٹ جو ہے ہوگا، تھوڑا سا یہ سمجھ میں کے لیے لکھ لیا تھا میں نے، بنا دیا تھا. اور مجھے پیٹی والا بک میں سے بہت اچھا یہ چیز ملی تھی، تو میں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. اب ریورسنگ اینٹی یہ تو بن گئی ہمارے پاس. اب ہم آگے موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے موو کر کے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہاں سے اب ہم یہاں پہ انٹریز بنائیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم پروسیڈ کریں گے. ابھی میں تھوڑا جو ہے نا ریکارڈنگ روک رہا ہوں، یہاں پہ میں لکھوں گا. صحیح ہے، تاکہ ٹائم میرا ویسٹ نہ ہو. جی اب اس کو ریزیوم کرتے ہیں ہم. بہت دیر لگ گئی یار اس پورے کو لکھنے میں اور کرنے میں. لیکن ایک یہ چیز ہے کہ انشاءاللہ جو ہے یہ بڑا کمپریہنسو جو ہے نا ہم نے اس کو بنا دیا ہے. اور اپنے پاس جو بکس میں اس کو آپ اتار ضرور لینا، تو پھر کبھی بھی جو ہے نا آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں سے اس طرح سے ہم یہ اسٹارٹ کیا ہے ہم نے کہ اینڈنگ مرچنڈائز، اس کی تو خیر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. نمبر 2 سے 2 3 4 5 6 7 8 9 یہاں سے اسٹارٹ کیا ہے، اور اس کی ایگزامپل دے کے ہم نے یہاں پہ لکھا ہے کہ نمبر 2 اگر ڈپریسیشن ایکسپنس کی جو ہے ہم ایڈجسٹمنٹ بناتے ہیں، تو ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کی کوئی ریورسنگ انٹری نہیں ہوتی. رائٹ. تو ڈپریسیشن کی ایڈجسٹمنٹ کیا بنتی ہے؟ ڈپریسیشن کی ایڈجسٹمنٹ، اس کو کیا ہوگا لکھتے لکھتے یہ بھی، ڈپریسیشن کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے ڈپریسیشن ایکسپنس ڈیبٹ. مثال کے طور پر 5,000 اور الاؤنس فار ڈپریسیشن 5,000 سے ہم نے کریڈٹ دے دیا. تو اس چیز کی کوئی جو ہے ریورسنگ انٹری نہیں ہوگی، کیونکہ مین چیز یہ ہے کہ ایونٹ ہیز بین اکرڈ. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم نے یوٹیلائز کر لیا اپنے ایسٹ کو، جس کی وجہ سے جو ہے اس کی ویلیو میں کمی ہو گئی، اور جو ویلیو میں کمی ریکارڈ کر لی ہم نے، اٹس فائنل. تیسرا، تھرڈ ہے بیڈ ڈیٹس ایکسپنس. بیڈ ڈیٹ ایکسپنس کی ہم ایڈجسٹمنٹ جو ہے کیسے بناتے ہیں؟ بیڈ ڈیٹ ایکسپنس کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، بیڈ ڈیٹ ایکسپنس ڈیبٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل 7,000 روپے سے، اور الاؤنس فار بیڈ ڈیٹس کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں فار ایگزامپل 7,000 روپے سے. ٹھیک ہے. اس کی بھی کوئی ریورسنگ انٹری اس کی بھی نہیں بنے گی. ریممبر، جو ڈن از ڈن. نمبر 4 ہے ایکروڈ ایکسپنس. ایکروڈ ایکسپنس کی تو بنے گی نا. ہاں. ایکروڈ ایکسپنس یعنی کہ ایکسپنس ہو گیا ہے لیکن پیمنٹ نہیں ہوئی، ریکارڈنگ بھی نہیں کی ہم نے. تو ایڈجسٹمنٹ کیا بنتی ہے ہمارے پاس؟ ایڈجسٹمنٹ ہم بناتے ہیں سیلس ایکسپنس ڈیبٹ اور سیلریز پیبل. یہ ایڈجسٹمنٹ ہماری بنتی ہے. بناتے جا رہے ہیں، ہماری یہ کوئی مشکل نہیں ہے ابھی، اور یہ تو بناتے رہیں گے. اکاؤنٹنٹ اسی میں خرچ ہو جاتا ہے. تو سیلس ایکسپنس ڈیبٹ فار ایگزامپل، اور میں نے جو ہے 15,000 سے ڈیبٹ کر دیا، اور سیلس پیبل کہ بھائی یہ لائبلٹی ہے 15,000 روپے کی، تو یہ میں نے کریڈٹ دے دی 15,000 روپے سے. اب یہ تو ایئر اینڈ کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، میں نے اپنے ایکسپنس کو بڑھا دیا اور اپنی لائبلٹی کو بھی بڑھا دیا. ٹھیک ہے. لیکن ریورسنگ انٹری کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ نیکسٹ ایئر جائیں گے تو پہلی جو ہے ایڈجسٹمنٹ
جو ہے یہ دس از ریورسنگ ایڈجسٹمنٹ ہی ہے آپ کی. تو ریورسنگ انٹری بنائیں گے اس ایڈجسٹمنٹ کی کہ آپ نے جو ایکسپینس اور لائبلٹی بڑھائی تھی اس کو کلوز کر دیں گے. صحیح ہے, اپنی بکس آف اکاؤنٹ سے کلوز کر دیں گے, اور جب آپ اس کو پیمنٹ کریں گے تو ایکسپینس کو ڈیبٹ کریں گے اور کیش کو کریڈٹ دیں گے. صحیح ہے, تو اس حساب سے جو ہے نا سیلز پیبل کو آپ اس کو ریورس کر دیں گے, سیلز پیبل ڈیبٹ کر دیں گے دوبارہ, اور سیلز ایکسپینس کو کریڈٹ دے دیں گے. ریورس کر دیا آپ نے, اس کا ایفیکٹ اپنی بکس آف اکاؤنٹ سے ختم کر دیا. یعنی اب بکس آف اکاؤنٹ میں آپ کے پاس سیلز پیبل کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے فرسٹ ڈے آف دا فائنینشیل ایئر, رائٹ. اب اس کے بعد آتے ہیں تو ایکروڈ جو بھی ایکسپینس ہو, سیلریز ہو, رینٹ ہو, الیکٹریسٹی ہو, ٹیلی فون ہو, جو بھی آپ ایکسپینس ڈیبٹ کریں گے اور ایکسپینس کو کریڈٹ دیں گے اس کو ریورس کر دیں گے آپ. ریممبر, اب ہم پانچواں ہمارے پاس ہے ایکروڈ انکم, جو کہ یعنی کہ ریسیویبل ہوتی ہے. ایکروڈ انکم ریسیویبل ہے, اس کی ہم ایڈجسٹمنٹ جو بناتے ہیں وہ ہم بناتے ہیں ریسیویبل ڈیبٹ اور انکم کریڈٹ. مثال کے طور پر کمیشن ریسیویبل ڈیبٹ اور کمیشن انکم ہم کریڈٹ دے دیتے ہیں. ہم نے اپنا فائنل اکاؤنٹ بنا لیا 31 دسمبر کو, کلوز کر دیا ہم نے, لیکن جب 1 جنوری کو جب ہم اپنی بکس آف اکاؤنٹس کو ریکارڈ کریں گے تو یہ جو ہم نے انکم ریکارڈ کی تھی پریویس ایئر کے اندر, تو پہلے دن نیکسٹ ایئر کی پہلی تاریخ کو ہم اس انکم کو ریورس کر دیں گے, انکم کو ڈیبٹ کر دیں گے اور کمیشن ریسیویبل کو ہم کریڈٹ دے دیں گے. اور جب یہ ایونٹ انکرڈ ہوگا دین وی ول ریکارڈ کیا کریں گے کہ کیش کو ڈیبٹ کریں گے اور کمیشن انکم کو ہم کریڈٹ دیں گے, رائٹ. تو یہ چیز ہم نے دیکھ لی. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں آگے نمبر 6 کے اوپر. نمبر 6 کیا کہتا ہے؟ پیمنٹس انیشیلی ریکارڈیڈ ایز ایسٹس. ہم نے ایڈجسٹمنٹ جب ہم پڑھی تو ہم نے بہت ڈیٹیل کے اندر اس چیز کو ڈسکس کیا ہے, کیونکہ یہ بہت مین چیز ہے اکاؤنٹنٹ کے لیے. یہ بہت مین چیز ہے کہ پیمنٹ جب انیشلی آپ کر رہے ہیں تو اس کو ایسٹ کے طور پر ریکارڈ کریں گے یا ایکسپینس کے طور پر ریکارڈ کریں گے. دیکھیے کچھ پیمنٹ تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہیں کہ وہ تو ایسٹ کے طور پہ ہی ریکارڈ کریں گے. مطلب کوئی ایسٹ آپ خرید رہے ہیں, کوئی بلڈنگ خرید رہے ہیں, مشینری خرید رہے ہیں, فرنیچر خرید رہے ہیں, وہیکل خرید رہے ہیں, ٹھیک ہے, کمپیوٹر خرید رہے ہیں, تو یہ تو ایسٹ ہیں, یعنی کہ فار لانگ ٹرم آپ کو بینیفٹ دیں گے. یہ تو آپ نے ریکارڈ ایز این ایسٹ ہی کرنا ہے. کچھ پیمنٹ ایسی ہوتی ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی ایکسپینس ہوتی ہیں, یعنی کہ ان کا جو بینیفٹ ہے ہیز بین ایکسپائرڈ ہو چکا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ٹیلی فون, الیکٹریسٹی, سیلریز, ٹھیک ہے, تمام ایکسپینسز, رینٹ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر اگر رینٹ ایڈوانس نہیں دینے ہیں تو یہ جو پیمنٹ ہوگی یہ ڈیفینیٹ پیمنٹ ہے کہ اس پیمنٹ کے اگینسٹ ہم نے یوٹیلائز کر لیا اس پیمنٹ کو, یعنی کہ بینیفٹ ہم لے چکے ہیں. لیکن کچھ پیمنٹ ایسی ہوتی ہیں جو کہ کچھ تو اس پیریڈ کی ہوتی ہیں اور کچھ نیکسٹ پیریڈ کے لیے ہوتی ہیں. وہاں پہ جو ہے سچویشن ارائزز ہوتی ہے کہ جب میں یہ پیمنٹ کروں گا تو اس کو ایسٹ کے طور پہ ریکارڈ کروں یا میں جو ہے اس کو ایکسپینس کے طور پہ ریکارڈ کروں. یہ جو ہے سچویشن جب ارائز ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر آپ کی اکاؤنٹنٹ کی جو ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو دیکھی جاتی ہے کہ اکاؤنٹنٹ کی نالج کتنی ہے, وہ اس کو ایز اے کیا ریکارڈ کر رہا ہے. نارملی جو ہے ہم اس کو ایز این ایکسپینس ریکارڈ انکم ریکارڈ بھائی یار ایسے ریکارڈ کرتے ہیں. سب چیزیں ہوش پوش ہو جاتی ہیں اس چیز کو پڑھانے میں, ٹھیک ہے جی.
تو پیمنٹ انیشلی ریکارڈ کی گئی ہے ایسٹ کے طور پر، یعنی کہ پری پیڈ اور ایڈوانس. مطلب آپ دیکھتے ہیں نا پری پیڈ انشورنس، ایڈوانس رینٹ، نارملی ایڈوانس سیلری، یہ چیز. تو جب پیمنٹ ہوئی، یہ میں نے اسی وجہ سے یہ انٹری لکھی کہ جب پیمنٹ ہوئی تو جنرل میں کیا چیز ریکارڈ ہوئی کہ پری پیڈ انشورنس کو آپ نے ڈیبٹ کیا اور کیش کو کریڈٹ دے دیا. انشورنس کی جگہ رینٹ بھی ہو سکتا ہے، انشورنس کی جگہ سیلریز بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی ایکسپینس، نارمل 3-4 ایکسپینس ہوتے ہیں. اچھا جی، تو آپ نے جو ہے نا یہ ریکارڈنگ کی ایٹ دا ٹائم آف پیمنٹ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیمنٹ انیشلی ریکارڈڈ. تو انیشلی جب پیمنٹ کیا آپ نے تو آپ نے اس کو ایز این ایسٹ ریکارڈ کیا پری پیڈ انشورنس 10,000 روپے سے. اب کیا ہوا، سال کے آخر کے اندر آپ نے کہا کہ بھائی یہ جو پری پیڈ ہے، یعنی کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان یوٹیلائز اماؤنٹ ہے، یعنی کہ اس کو میں لکھ لوں تو دیکھ لو گے تم. ان یوٹیلائزڈ اماؤنٹ ہے، یعنی ابھی یوٹیلائز نہیں کیا ہے، اس کو یوٹیلائز کریں گے آپ. تو ہم نے کہا کہ بھائی انشورنس 8,500 جو ہے، ہم نے جو 10,000 دیا تھا 8,500 میں نے یوٹیلائز کر لیا. اب یہ نو مور پارٹ آف آور پری پیڈ انشورنس. پری پیڈ انشورنس کا پارٹ نہیں ہے، ایکسپائر کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، بینیفٹ لے چکے ہیں، یوٹیلائز کر چکے ہیں. تو انشورنس ایکسپینس کو آپ کو ریکارڈ کرنا ہے اور اپنے ایسٹ کو آپ نے کریڈٹ دے دینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسٹ آپ کا ختم ہو گیا. اس ایڈجسٹمنٹ کی کوئی ریورسنگ انٹری نہیں ہوگی، کیونکہ اگر آپ ایک کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ اپنے ایسٹ کو دوبارہ بڑھا رہے ہیں اور ایکسپینس کو کم کر رہے ہیں. صحیح ہے، تو ہر سال یہی ہوتا رہے گا، تو ایسٹ کبھی کم نہیں ہوگا، ایکسپینس کبھی نہیں بڑھے گا. اوکے، تو اس کی جو ہے ریورسنگ انٹری نہیں بنائی جاتی. آگے آتے ہیں، پیمنٹس انیشلی ریکارڈڈ ایز ایکسپینس، یعنی کہ میں نے کہا کہ پوری اماؤنٹ جو ہے ایکسپائرڈ ہو گئی ہے. صحیح ہے، ایکسپائرڈ ہے یا یوٹیلائزڈ. دیکھیں بار بار جو ہے میں یہ ایکسپائرڈ، یوٹیلائز، ان یوٹیلائز، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ پریکٹیکلی بھی اور سوالات میں بھی اور کتابوں میں بھی یہ ٹرمز جو ہے نا آگے پیچھے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ مطلب ایک یعنی کیا ہوتا ہے، کارڈ کا الو جو ہے نا نہ بن جائیں. صحیح ہے، کہ بس سرکل میں گھوم رہے ہیں. وہ ہوتا ہے نا بیل جو ہے وہ پانی نکال رہا ہوتا ہے ہٹ کے، وہ گھوم رہا ہے، بس اس کو کچھ نہیں پتا، وہ گھوم رہا ہے اور پانی جو ہے نا وہ کنویں سے نکل رہا ہے. تو یہ نہ بنے، اپنے جو نالج کو ہے بڑھائیں. چاہیے اگر کوئی کہیں یوٹیلائز اماؤنٹ لکھا ہوا آ گیا یا کہیں ایکسپائرڈ اماؤنٹ لکھا ہوا آ گیا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایز این ایکسپینس کے طور پر ریکارڈنگ ہوئی ہے. اسی وجہ سے میں لکھتا ہوں بار بار. اب پیمنٹ جو ہے انیشلی ریکارڈڈ ہے، ایکسپینس کے طور پر ریکارڈ کی گئی ہے، یعنی کہ پوری کی پوری جب ہم نے پیمنٹ کی ہم نے کہا کہ بھائی یہ میرا ایکسپینس ہو گیا، مطلب میں نے بینیفٹ اس سے لے لیا. جبکہ ایسا نہیں ہے. جنرل میں مثال کے طور پر فار ایگزامپل میں نے رینٹ پے کیا 12,000 روپے کا، ٹھیک ہے، 12,000 روپے کا رینٹ پے کرنے تو کیش میرا کریڈٹ ہوا. یہ میں نے ریکارڈنگ کر لی جنرل کے اندر، رینٹ ایکسپینس ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ. رینٹ ایکسپینس کو جیسے میں نے ریکارڈ کیا اٹ مینس کہ یہ جو ایکسپینس ہے مطلب رینٹ میں نے یوٹیلائز کر لیا اماؤنٹ. جبکہ ایسا نہیں ہے. سال کے آخر میں مجھ کو بتایا کہ بھائی یہ جو میں نے رینٹ ایکسپینس میں ریکارڈنگ کی ہے 12,000 روپے کی، 2,500 ابھی جو ہے اماؤنٹ پڑا ہوا ہے جو کہ نیکسٹ پیریڈ کے لیے، نیکسٹ پیریڈ کے اندر جو ہے نا اس کو یہ یوٹیلائز کریں گے ہم، اس کا بینیفٹ لیں گے. تو اب مجھے کیا کرنا ہے،
اب مجھے یہ کرنا ہے کہ اپنے ایکسپینس کو ڈیکریز کرنا ہے. ایڈجسٹمنٹ بنا رہا ہوں, ایکسپینس کو ڈیکریز کرنا ہے اور ایسیٹ کو انکریز کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ پری پیڈ رینٹ کو 2,500 سے ڈیبٹ کر دیجئے اور رینٹ ایکسپینس کو 2,500 سے کم کر دیجئے. یہ میں نے ایڈجسٹمنٹ بنا لی, بہت ڈیٹیل میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. اس کی ایڈجسٹمنٹ کی جو ہے ریورسنگ انٹری بنے گی. صحیح ہے. ریورسنگ انٹری کیا ہوگی؟ پہلی تاریخ پہلا جو نیکسٹ ایئر کا اس کو ریورس کر دیں گے. رینٹ ایکسپینس کو دوبارہ ہم ریسٹور کر دیں گے 2,500 سے, اور پری پیڈ رینٹ کو ہم ختم کر دیں گے, 2,500 سے کم کر دیں گے. جو ہم نے ایڈجسٹمنٹ بنائی تھی اس کے ایفیکٹ کو ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, کیا ٹائم ہو گیا؟ چلو ابھی تو ہے. اب جو ہے ہم نمبر 8 پہ آتے ہیں. یہ ہو گئی نا, ساری ہم نے ڈسکس کر لی. نمبر 8 پہ ریسیٹس انیشلی ریکارڈیڈ ایز لائبلٹی. ریسیٹس جو ہے انیشلی ریکارڈ کی گئی ہیں لائبلٹی کے طور پر, یعنی کہ ان ارنڈ. ریسیٹ مطلب مجھے پیسہ ملا اور کہا کہ آپ نے 6 مہینے کے بعد جو ہے نا یہ پرفارم کر دینا, یہ سروس دینی ہے. تو میں نے کیا کیا, ریکارڈ کر لیا جنرل میں, کیش کو ڈیبٹ کر دیا میں نے, اور ان ارنڈ سروس کو میں نے کریڈٹ دے دیا. رائٹ, تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا, صحیح ہے. ان ارنڈ سروس کو میں نے کریڈٹ دے دیا 15,000 سے. 31 دسمبر کو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ جو ان ارنڈ سروس ہیں 15,000 کی, اس میں سے میں نے 14,000 روپے کی سروس دے دی ہیں ڈیورنگ دا ایئر. تو یہ ختم کر دیں. اب یہ ان ارنڈ نہیں رہی ہیں, یہ ارنڈ ہو چکی ہیں, مطلب انکم ہو چکی ہیں. تو میں نے لائبلٹی کے اکاؤنٹ کو جو میں نے کریڈٹ کیا ہوا تھا ان ارنڈ سروس کے, اس کو کم کر دیا اور انکم میں نے بڑھا دی. لائبلٹی جب کم ہوتی ہے تو انکم بڑھتی ہے, اور لائبلٹی جب بڑھتی ہے تو انکم کم ہوتی ہے, ریورس چلتی ہے. تو یہ میں نے ایڈجسٹمنٹ بنا لی. یہ اس ایڈجسٹمنٹ کی کوئی بھی ریورسنگ انٹری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان ارنڈ سروس کو میں نے ڈیبٹ کیا اور سروس انکم کو میں نے کریڈٹ کیا, تو اس کی ریورسنگ انٹری نہیں بنے گی. یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. اور 9 ہے ریسیٹس انیشلی ریکارڈیڈ ایز انکم, یعنی کہ جو پیسہ مجھے ملا وہ میں نے ریکارڈ کر لیا, انیشلی ریکارڈ کر لیا کہ یہ میرا پورا انکم ہے. نارملی ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں ایڈوانس تو ہمارے پاکستان میں تو ہمارے یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا ایڈوانس کے طور پر, بہت کم ریئر کیسز میں ہوتا ہے. یعنی کہ آپ اگر گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ میں ہیں دین تو الگ بات ہے, یعنی کہ آپ کی مونوپولی ہے. اگر آپ مونوپولی آپ کی انڈسٹری ہے دین دیٹ از دا ڈفرینٹ ایشو کہ آپ ساری چیزیں ایڈوانس لے لیں. صحیح ہے, کیونکہ لوگوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, وہ کہاں سے لیں گے؟ ہونڈا ہے, ہونڈا ہی لینی ہے, ٹویوٹا ہے, ٹویوٹا ہی لینی ہے. تو یہ چند جو ہے نا, اسی وجہ سے جو اعلیٰ جو ہے کنٹریز ہیں وہاں پہ کمپٹیشن جو ہے وہ رکھتے ہیں, کیونکہ کمپٹیشن ہوتا ہے تو کوالٹی امپروو ہوتی ہے, اور آپ کی جو کیا ہوتی ہے جو کاسٹ ہوتی ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے. بہت لمبا ایشو ہے یار. چلو جی, اب یہاں پہ ریسیٹ انیشلی ریکارڈیڈ ایز انکم, ہم نے جب پیسہ ملا تو پورا کا پورا انکم ریکارڈ کر لیا. جب پورا کا پورا ریکارڈ کر لیا تو میں نے جنرل میں کیا انٹری بنائی, کیش کو میں نے ڈیبٹ کیا اور رینٹ انکم کو میں نے کریڈٹ دے دیا کہ پارٹی نے مجھے جو ہے نا, میں نے کوئی اپنی پراپرٹی کا کوئی حصہ جو ہے نا رینٹ پہ دیا ہے, اس نے مجھے جو ہے 11,000 روپے رینٹ دیا. تو میں نے جو انٹری بنائی اپنے پاس اس کیش ریسیٹ کی, وہ میں نے اس کو ایز این انکم ریکارڈ کیا. لیکن سال کے آخر میں مجھے انفارمیشن ملی کہ جناب یہ جو 11,000 روپے
ہم رینٹ انکم میں ڈالے ہیں اس کی میں سے 2500 روپے ابھی ان ارن ہے، یعنی کہ جو ہمارا ٹیننٹ ہے وہ ابھی رہے گا، 1 ڈیڑھ مہینہ جو ہے یوٹیلائز کرے گا، ٹھیک ہے جی. تو اس چیز کو ہم نے ریورس کر دیا، رینٹ انکم کو ہم نے ڈیبٹ کر دیا اور ان ارن رینٹ کو ہم نے کریڈٹ دے دیا. روکتا ہوں میں تھوڑی دیر. جی ریکارڈ کرتے اسٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ، جو ہے 4 اذانیں سن لی. اب یہاں پہ جو میں نے کہا کہ انیشلی ریکارڈڈ ایز انکم، یعنی کہ جب مجھے پیسہ ملا تو میں نے جو ہے 11,000 روپے جو ہے ریکارڈ کر لیا انکم کے طور پر رینٹ کا. بھول گیا اتنی دیر میں تو کہاں پہ روکا تھا. اچھا، سال کے آخر میں مجھے جو ہے نا یہ انفارمیشن ملی کہ بھائی یہ جو 11,000 روپے میں نے رینٹ انکم میں نے ڈالا ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس میں سے 2,500 روپے جو ہے جو میرا ٹیننٹ ہے وہ اگلے پیریڈ کے لیے اس کو یوٹیلائز کرے گا، ٹھیک ہے. یعنی یہ ہمارے اوپر، ہماری بزنس کے اوپر لائبلٹی ہے. جو ہم نے 2,500 روپے ایکسٹرا رینٹ لیا ہے تو ہم اس کو اپنی پریمیسز کو جو ہے یوٹیلائز ہونے دیں جو بھی ٹیننٹ ہے اس کے. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے اوکے. تو 2,500 جو رینٹ انکم میں نے ڈالی تھی فگر 11,000 روپے، اس میں سے 2,500 میں کم کر دوں گا، یعنی رینٹ انکم کو میں ڈیبٹ کر دوں گا اور ان ارن جو ہے رینٹ ہوگا اس کو میں کریڈٹ دے دوں گا 2,500 سے. مطلب میں اپنی لائبلٹی جو ہے بڑھا دوں گا کہ یہ لائبلٹی میری ہے، فیوچر میں آپ نے اس اماؤنٹ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اب یہ چیز جو ہے میرے پاس نظر آ رہا ہے یا کہ اس کی جو ہے مجھے یہ جو ایڈجسٹمنٹ میں نے بنائی ہے کہ انکم کو میں نے کم کیا ہے اور لائبلٹی میں نے انکریز کی ہے، تو اس کی جو ہے مجھے ریورس انٹری بنانی پڑے گی 1 تاریخ کو کہ ان ارن جو ہے جو میں نے ریکارڈ کیا تھا لائبلٹی کو ختم کرنا پڑے گا اور رینٹ انکم کو دوبارہ میں نے ریسٹور کر دینا ہے، ٹھیک ہے. تو ان ارن رینٹ کو ڈیبٹ کر دوں گا اور رینٹ انکم کو میں کریڈٹ دے دوں گا. تو اس طریقے سے جو ہے ریورس انٹریز جو ہے بنتی ہیں. اس میں سے اگر میں ٹک لگاؤں یہاں پہ، یہ میں نے کر دیا نا، ٹھیک ہے. اس کی میری ریورس انٹری نہیں بنتی اور ڈپریسیشن کی بھی نہیں بنتی اور بیڈ ڈیٹس کی بھی نہیں بنتی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی دونوں کی بنتی ہے، نمبر 6 کی نہیں بنتی ہے اور نمبر 8 کی نہیں بنتی ہے. باقی کی جو ہے ریورس انٹریز بنتی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو جو ہے اپنے پاس جو ہے ضرور ریکارڈ کر لینا کہ بعد میں جو ہے آسانی ہوگی. لیٹ می، کیا ہم کوئی ایک آدھ کوشچن کر سکتے ہیں؟ کوشچنس جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم جب کریں گے تو ریورس کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ دس کوشچن از جسٹ لائک دیٹ کہ ہم نے یہ جو کیا ہے اسی طرز کا ہے. اوکے. کون کون سے؟ مثال کے طور پر ڈرائنگ انہوں نے کی کہ گڈس کاسٹنگ 2,000 روپے ٹیکن بائی غلام علی فار پرسنل یوز. ظاہر ہے ڈرائنگ کو ڈیبٹ کریں گے اور پرچیزز کو کریڈٹ دیں گے. یہ انٹری ہوتی ہے نا ہماری ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے. تو اب یہ ایڈجسٹمنٹ بنائیں گے تو اس کی جو ہے ریورسنگ انٹری نہیں ہوگی کہیں دوبارہ پرچیزز کو ڈیبٹ کر دو ڈرائنگ کو ختم کر دو نہ، اس کی نہ بنا دینا اللہ کے واسطے. یہ مطلب پرماننٹ انٹری ہے یہ آپ کی. اس کے بعد اینڈنگ مرچنڈائز کی بنتی نہیں، ڈپریسیشن کی نہیں بنتی ہے. یس. آفس سپلائز جو ہے کی بنے گی. باقی جو ہے ہم انٹریز جب بنائیں گے تو اس میں دیکھ لیں گے کہ کون کون سی جو ہے ہمارے پاس ٹرانزیکشنز ہوں گی. تو یہاں پہ میرا جو ایک تھا کہ میں اس 1 لیکچر میں جو ہے نا میں اس کو 1 گو کہ میں اس کو جو ہے کمپلیٹ کر لوں. ایک تو یہ وائر مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، ٹوٹ ٹاٹ نہ جائے.
ٹھیک ہے جی. تو یہ میرا ریکارڈنگ میں نے کر لی، آپ کو سمجھا دیا. اینڈ ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. اینڈ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ سبسکرائب تو کر دو. اب 46 منٹ کے بعد کس کو یاد ہوگا؟ نہ 46 منٹ تک تو تم پہنچو گے نہیں یہاں پہ. اوکے چلیے آپ انجوائے کیجیے اور پڑھیے بھی. انٹل دین یا اب میرا جو ہے کہ اب ہم جو ہے یہ تو ہو گیا ریورس ایک تو آ گئیں. بٹ فرام ناؤ آن جو ہے میں کریکشن آف ایررز کے اوپر جو ہے لیکچر بناؤں گا. اور جو ملٹیپل چوائس کوشچن ہیں وہ ابھی ہم نے کافی دے دیے ہیں، تو اس کی پریکٹس اس کو دیکھو 2-3 دفعہ تاکہ وہ تمہارے ذہن میں آ جائے. صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کریکشن آف ایرر کے اوپر ہم بنائیں گے. میرے خیال میں زیادہ نہیں بنیں گے، 8-10 لیکچر بنیں گے اس کے. تو ابھی جو ہے فائنل اکاؤنٹ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، وہ پھر دینا شروع کریں گے تقریباً میرے خیال میں 10-12 دن کے بعد پھر اسٹارٹ کروں گا اس کو اپلوڈنگ. کیونکہ فائنل اکاؤنٹ کا جو سوالات اب آ رہے ہیں وہ کافی لیندی ہیں، اور ایک سوال جو ہے تقریباً 90 منٹ جو میں دیکھ رہا ہوں، میں حل کر رہا ہوں اپنے پاس. تو اٹ ول ٹیک یعنی کہ 2 لیکچر پہ ایک سوال وہ بنے گا اب، کیونکہ اس میں ایڈجسٹمنٹ بھی ہیں، پھر وہ اس میں ٹرائل بیلنس بنانی ہے، ایڈجسٹنگ ٹرائل بیلنس بنانی ہے، لیجر بنانے ہیں، پھر فائنل اکاؤنٹ بنے گا. تو انشاءاللہ جو ہے نا ہو جائے گا. چلے ہیں تو کٹ ہی جائے گا، پتہ نہیں کیا کٹے گا. بہرحال چلو جی، اللہ حافظ، السلام علیکم.